السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے مونسون کا جو اسپیل ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے لائٹ کا مسئلہ بنتا ہے اور نیٹ کا مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو موبائل چارج کرنا اور ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، بٹ میں پھر بھی کر رہی ہوں۔ سو پلیز کائنڈلی جتنے بھی سائلنٹ ریڈرز ہیں وہ رسپانس ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ زیادہ بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ بھئی جو میں محنت کر رہی ہوں نا، ان کو ٹائم پہ ایپیسوڈ دے رہی ہوں تو آگے سے مجھے رسپانس بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے لیے رسپانس ایک بہت چھوٹی چیز ہوگی، لیکن جو پرسن محنت کر رہا ہے نا اس کو جا کے پوچھیں کہ رسپانس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ پاک خیر ہی کرے۔ ہمارے ملک میں آلریڈی سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے، اب بارشوں سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جن کا جانے و مالی نقصان ہو چکا ہے، اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہی رہیں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار سب لوگ ضرور آمین کہہ دیجیے گا۔ پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کہتے ہیں 40 آمین بولنے سے جو ہے دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ہم تو اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے آمین ہو جائیں گے۔ اوکے، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ برلاس کو ایسے تڑپ کر روتے دیکھ پامیر کو بھی رونا آ گیا تھا۔ برلاس کی آواز میں درد تھا، دلوں کو چیر دینے والا درد۔ ذیحال نے اس کا سر سینے سے نکالتے اس کے ماتھے پر پسینے سے چپکے بال پیچھے کیے، اور اس کی آنکھیں جو رو رو کر لال ہو گئی تھی، ان کو دیکھ ذیحال کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ بس بس اب نہیں رونا۔ وہ اسے ڈپٹ کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ پاگل ذیحال کے ہاتھ تھام کر سر جھکائے پھر سے رو پڑا۔ برلاس ذیحال کی بس تھی، وہ مزید اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسے کیوں نہیں دیکھ سکتا تھا؟ وہ تھا ہی سب سے الگ۔ اس نے یاقوت اور پامیر کو بھی ایک ماں باپ کی طرح پالا تھا، لیکن ذیحال کو جس نے سب سے زیادہ تنگ کیا تھا وہ برلاس شاہ تھا، جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا تھا، جس کے لیے وہ اسکول کے باہر گھنٹوں کھڑا ہوتا تھا، جسے منانے کے لیے گھنٹوں اس کی منتیں کرتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے آتا تھا تو اپنی فرمائشوں پر سارا دن ذیحال کو کچن میں گھسائے رکھتا اور وہاں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ اس کی شکایات آتی تھی اسکول سے کہ آج برلاس نے ایک بچے کا سر پھاڑ دیا، آج اس نے ایک بچے کا بیگ خراب کر دیا، آج اس نے ایک ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر ذیحال خان کو بلایا جاتا تھا، وہ سب سنتا تھا۔ آخر میں صرف ایک ہی بات کہتا تھا: خیال۔ وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں اس وقت دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف آسمان میں چیل اور باز گھوم رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں ان کی دعوت ہوگی، یہاں ان کو اب شاہی مزیدار کھانا پیش کیا جائے گا۔ ہوا بہت تیز تھی، پہاڑوں کے بیچ تیزی سے رقص کرتی، وہ ماحول میں فسون خیزی سی چھا گئی تھی۔ اس کی آواز باقاعدہ کانوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔
ایک عجیب سا تاثر تھا اس فضا میں، یوں جیسے آج ایک گنہگار اور ختم ہو جائے گا، آج زمین سے ایک ظلم اور کم ہو جائے گا۔ مجھے معاف کر دو پاشا، میں مجبور تھا، میں نے مجبور ہو کر یہ سب کیا۔ وہ شخص گھٹنوں کے بل پتھروں پر بیٹھا، دونوں ہاتھ جوڑے، تڑپ کر، رو کر، بلبلا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن کس سے؟ وہ جو سینے میں دل ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ رخ موڑے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا، دوربین سے دور بھاگنے والا اپنا شکار دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ، زنک کلر کی شرٹ، فولڈڈ رولز اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس کے سلکی بال، اور آنکھوں پر لگے سن گلاسز جن کو اتارے بنا بھی دور میلوں بھاگتی ہرن اسے نظر آ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اس شخص کی جانب تھی، پھر بھی اتنا خوف تھا، اگر وہ چہرہ اس کی جانب موڑ لیتا تو شاید وہ گڑ گڑا بھی نہ پاتا۔ وہ شخص اپنی شخصیت میں ایسی دہشت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ 4 بندے تھے، کثرتی جسامت والے، بلیک پینٹ شرٹ اور چہرے پر ماسک پہنے، ہاتھوں میں MK4 تھی، جس کے نشانے پر اس وقت وہ بندہ تھا جس نے گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اس نے دوربین پھینک کر ایک ہاتھ بنا پیچھے مڑے اوپر کیا، جیسے اس کا ایک بندہ آگے آتا اس کی کلاشنکوف اس کے ہاتھ پر رکھ گیا۔ اس نے گردن جھٹکتے کلاشنکوف کو اوپر کرتے، ایک آنکھ بند کر کر اپنے بھاگتے ہوئے شکار کو دیکھا، جس کی رفتار چیتے جیسی تھی، لیکن وہ چیتا نہیں تھی، اور اسے شکار کرنے والا چیتے کا بھی باپ تھا۔ کیا لگتا ہے پاشا کر لیں گے شکار؟ ان میں سے ایک نے دوسرے کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ امپاسبل، اس کی رفتار دیکھ اور پاشا کا فاصلہ دیکھ۔ دوسرا پرعزم تھا، ہاں، کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ سب کو اس ہرن کے بچ جانے کا کہیں نہ کہیں یقین تھا، لیکن اس نے ہر بار ان سب کے یقین پسماندہ کر دیے تھے۔ ایک گولی کی آواز فضا میں گونجی تھی، وہ گولی ہوا کو چیرتی ہوئی درختوں کے بیچ بنا کسی سے ٹکرائے سیدھا اس ہرن کی گردن میں جا لگی تھی۔ جتنی تیز رفتار اس ہرن کی تھی، جس کے لگتے وہ ہرن اڑتی ہوئی پیچھے جا گری، اور سب حیران ہو گئے۔ میر بخش، ذائقہ آنا چاہیے، ورنہ اگلا شکار ہرن نہیں ہوگی۔ اس نے پیچھے کھڑے اپنے سب سے خاص بندے کو پکارا، جو ڈر کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ جی پاشا، ضرور آئے گا ٹیسٹ۔ وہ یہ کہتے فوراً سے جیپ اڑا لے گیا۔ اسے وہ ہرن ابھی اٹھانی تھی، تھوڑی سی بھی دیر ہوتی تو وہ پاشا بے کے لیے حرام تھی۔ اسے تازہ ہرن کا گوشت پسند تھا۔ ہاں تو کیا کیا اس نے؟
وہ اپنی کلاشنکوف کی نال پر پھونک مارتے پیچھے مڑ کر کس شان بے نیازی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ مرزا صاحب کے قاتلوں میں شامل تھا پاشا۔ اس کے ایک بندے نے فوراً سے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جس پر پاشا کا ہاتھ اور وجود ایک پل کے لیے ساخت ہو گیا۔ اس کی نظر ٹرانس کی سی کیفیت میں اس شخص کی جانب مڑی جس کی گویا سانس تک رک گئی تھی۔ وہ لے رہا تھا ایک ایک سے بدلہ، جس نے بھی اس کے بھائی کے ماں باپ کو بے قصور مارا تھا۔ ان گنہگاروں میں یہ شیطان بھی شامل تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے آیا۔ وہ شخص تو پہلے سے اس کے خوف میں کانپ رہا تھا۔ اس کا اپنی جانب آنا اسے مزید خوف سے لرزا گیا تھا۔ وہ اس وقت پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ مجبوری کیا انسان کو کسی کی جان لینے کا کہتی ہے؟ وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا۔ اس شخص نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے مزید آگے آتے بندوق کی نال اس شخص کے منہ میں رکھ دی۔ وہ تڑپ کر اور شدت سے ہاتھ جوڑ گیا۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ ایک مجبوری اب میری بھی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور اس کے کان کے قریب ہوا۔ ان لوگوں کو ختم کرنا جنہوں نے میرے بھائیوں کو رلایا، وہ خود کو آگ لگا لیتے، دنیا میں کہیں بھی چھپ جاتے، لیکن مرزا صاحب کو ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر ان کو علم ہو جاتا کہ ان کی زندگی میں آنے والا شخص ایک درندہ ہوگا جس نے ان بچوں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر بتایا تھا کہ اب وہ ان کے لیے دنیا تباہ کر دے گا، اس کی آنکھوں میں سرد مہری دوڑتی، ایک کے بعد ایک فائر کی آواز گونجتی چلی گئی۔ اس کے بندوں نے اس شخص کے ہاتھ چھوڑ دیے، جن کے چھوڑتے وہ شخص پاشا کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ وہ اسپاٹ تاثرات لیے اسے دیکھتا پہاڑی سے نیچے گرا گیا۔ وہ آگے کہاں گیا؟ کس چیل کوے نے اسے کھایا؟ کچھ پتہ نہیں تھا، بس آسمان ان سے بھر کر سیاہ ہو گیا تھا۔ اس کے سر کے عین اوپر باز اڑنے لگے تھے۔ اس نے کندھے اچکائے اور ایک اور مجرم ختم۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ اس نے کال کرنے کی جرات صرف کچھ لوگ ہی کر سکتے تھے، جن میں اب ایک اسکول پرنسپل بھی شامل تھا۔ یہ کال بورڈنگ اسکول سے تھی، جس کا مطلب تھا پھر کوئی نیا کارنامہ اس کی اولاد نے سرانجام دیا ہے۔ اسکول کی طرف چلو، اس نے اپنے گارڈ کو حکم دیا، جو فوراً سے اس کی تعمیل کرتے گاڑی اڑا لے گیا۔ فلائٹ بھی اسی وقت تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں اسلام آباد سے کراچی پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود خود سے
ذرا فاصلے پر سر جھکائے کھڑے اس گپو سے بچے کو دیکھ رہا تھا جو یونیفارم میں ملبوس بے حد کیوٹ لگ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت خوف زدہ تھا، بہت زیادہ۔ یقیناً پرنسپل اسے ڈانٹ چکے تھے۔ اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود، خود سے ذرا فاصلے پر سر جھکائے کھڑے اس گپو سے بچے کو دیکھ رہا تھا جو یونیفارم میں ملبوس بے حد کیوٹ لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خوف زدہ تھا، بہت زیادہ۔ یقیناً پرنسپل اسے ڈانٹ چکے تھے۔ میں نے بہت پیار سے ان کو منع کیا کہ پلیز بیٹا اسے اس کا بیگ لوٹا دو، لیکن انہوں نے پھر سے ان کی ساری بکس پھاڑ دی، صرف اس لیے کہ وہ ان سے اچھی ڈرائنگ کر آیا تھا۔ اور جب اس بچے نے غصے سے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ ایسے بچے کو اسکول میں رکھ کر اور بچوں کو تو خطرے میں نہیں ڈال سکتا نا۔ وہ جیسے عاجز آئے ہوئے تھے اس فتنے سے جو شکل سے بے حد معصوم تھا، لیکن الٹی حرکتوں میں شیطان کا بھی باپ تھا۔ اس پرنسپل کی آواز بلند تھی جو پاشا کو سخت ناگوار گزری تھی۔ برلاس ادھر آؤ۔ پاشا نے بے حد پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھا لیا۔ ایسا کیوں کیا؟ وہ لہجے میں دنیا بھر کی محبت لیے پوچھ رہا تھا۔ پرنسپل بھی اس کے جواب کے منتظر تھے، کیونکہ سمجھ انہیں بھی نہیں آئی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے ماما بابا کی تصویر بنائی تھی، وہ دو تھے، لیکن ماما بابا تو ایک ہوتے ہیں نا، جیسے میرے ایک ہیں۔ وہ کس معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ پاشا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ جب بھی یاقوت سے ماں باپ کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ اسے ایک ہی جواب دیتا تھا کہ ماں باپ صرف ایک کو کہتے ہیں۔ وہ بچہ تھا، اسے جو کہا جاتا وہ مان لیتا، کیونکہ اس کی مینٹل کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ بنا بات کے بھی ڈر جاتا تھا۔ پاشا کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا۔ اس نے گہری سانس لیتے برلاس کا گال چوما اور سر دھیرے سے اثبات میں ہلایا۔ ہاں، ایک ہوتے ہیں، لیکن تمہیں اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، بری بات ہوتی ہے۔ وہ پیار سے اس کے بال سیٹ کرتے سمجھانے لگا، میں آگے سے نہیں کروں گا، پرامس۔ وہ کیوٹ سے انداز میں پرامس کرتا اس کے سینے سے لگ گیا۔ اس کی آغوش ملتے سارا ڈر، سارا خوف جیسے پل میں ختم ہو گیا تھا۔ ڈپریشن کی وجہ سے وہ ٹھیک سے گرو بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جتنی اس کی عمر تھی اس حساب سے اس کا قد بھی بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ یہی فکر پاشا کو کھاتی رہتی تھی۔ چلو بھاگو اپنی کلاس میں، اور دوبارہ اگر ایسا کیا تو بھائی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ناراض لفظ بہت خطرناک تھا برلاس کی آنکھوں میں۔
پل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، میں نہیں کروں گا۔ وہ جھٹ سے سر نفی میں ہلا گیا۔ گڈ۔ اس نے اپنے دائیں جانب سے ایک بیگ اٹھایا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہی سب جو برلاس کو پسند تھا، وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ واؤ، چاکلیٹ اینڈ آئس کریم! وہ چمکتی آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ پاشا نے سر ہاں میں ہلایا اور مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم گیا۔ وہ خوشی خوشی واپس اپنی کلاس میں چلا گیا تھا جب اس کے جاتے ساتھ پاشا نے کرخت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ آواز نیچی رکھنے کی کوشش کریں ورنہ آواز بند ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ اس کا انداز سرد برفیلا تھا۔ پرنسپل اس کے انداز پر ہی ٹھٹک گیا تھا۔ وہ اب تک سامنے بیٹھے شخص کی اصلیت سے نہ واقف تھا۔ اگر واقف ہوتا تو شاید اس وقت سانس بھی نہ لے رہا ہوتا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا جب پیچھے سے پرنسپل کی آواز اسے سنائی دی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ گارڈز اور مہنگی گاڑیاں دیکھ پوچھے بنا نہیں رہ سکے تھے۔ سپاری لیتا ہوں۔ انداز ایسا تھا کہ پرنسپل ہی دنگ رہ گیا تھا۔ وہ نکل چکا تھا ان کے آفس سے، لیکن اس کی دہشت پیچھے رہ گئی تھی۔ موجودہ وقت وہ آج بھی بچہ تھا۔ اسے آج بھی اپنے باپ کی آغوش چاہیے ہوتی تھی۔ وہ آج بھی خوف زدہ تھا۔ زحال قریب نہ ہوتا تو اسے کوئی خوف نہیں رہتا تھا۔ اگر خوف بھی ہو تو وہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتا تھا، لیکن اگر زحال پاس ہو تو وہ صرف ایک خوف زدہ بچہ بن جاتا تھا۔ وہ مجھ پر چلایا۔ اس نے روتے ہوئے پیچھے کھڑے کانسٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ اسے ذرا دیر نہ لگی تھی ایک شفیق باپ سے پاشا دی بیسٹ بننے میں۔ اس نے سرخ تیش نگاہوں سے پیچھے کھڑے کانسٹیبل کو دیکھا۔ کوئی نہیں چلائے گا، بس چپ۔ اس نے اس کے چہرے کو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ اس کی ہچکیاں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار اپنے جنون سے سب کو تڑپا جاتا تھا۔ زحال کو شدت سے خود پر غصہ آیا کہ زندگی میں پہلی بار اس نے ایسی غلطی کی۔ اگر وہ پیار سے بھی سمجھاتا تو وہ مان جاتا۔ اس کے لیے اپنے باپ کی ہر بات پتھر کی لکیر ہوتی تھی، لیکن اس نے وہی بات کہی جو اسے اور خوف زدہ کر جاتی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اٹھو۔ وہ پیار سے اسے اپنے ساتھ لگائے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی زحال سے الگ نہیں ہوا تھا۔ پامیر ان کو ایسے دیکھ خود بھی ان کے ساتھ آ کر لگ گیا تھا۔ وہ ایک شخص ان کے لیے جو خود بچوں والے ہو گئے تھے، لیکن اس کے آگے ان کا بچپنا نہیں جاتا تھا۔ زحال نے پامیر کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔
تاراب نے چہرہ موڑ کر آنکھوں کی نمی صاف کی۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ یتیم بچوں سے زیادہ ترس کے قابل دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ ایک پوری دنیا ہوتے ہیں، جن کو نہیں اندازہ وہ ان کو دیکھ لے، جن کو دیکھ دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ بیل ہو گئی؟ اس نے تاراب کی جانب دیکھ استفساریہ پوچھا۔ یہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیتے برلاس کو دیکھا، جو کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے تاراب کو دیکھتا ان کو لے کر گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ یاقوت سارے راستے خاموش تھا۔ زحال بھی ونڈو کے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ ڈر گیا تھا برلاس کے جنون سے۔ خدا نہ کرے کل کو اگر اس کا وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوتا اس کا؟ وہ تو ایک پل بھی اس کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا۔ گھر پہنچتے یاقوت فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا، جسے پکڑتے زحال نے برلاس کے ہاتھ کے زخم کو پہلے کاٹن سے صاف کیا۔ اتنے میں پامیر بھی اس کے لیے کھانا لے آیا۔ برلاس کے دونوں ہاتھوں پر اس وقت بینڈیج تھا، تبھی زحال نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کے ایک جانب یاقوت تھا اور ایک جانب پامیر، اور سامنے زحال۔ آج ان کو وہ یاد آ گیا تھا جب وہ آدھی رات کو ان تینوں کو اپنے پاس بٹھا کر اور خود مزے سے سوتا تھا۔ اگر تینوں میں سے کوئی غلطی سے سو بھی جائے تو اسے پھر بھی برلاس شاہ کی ناراضگی برداشت کرنی پڑتی تھی، اور ایسا کون کم بخت ہوگا جو اتنے کیوٹ بچے کو ناراض کرتا؟ آج وہ بچہ بڑا تو ہو گیا تھا، لیکن دنیا کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے وہ آج بھی وہی تھا۔ آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ وہ کھانا روک کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ وہ اسے کھانا پورا کھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ برلاس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یاقوت بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی برلاس کو پیار کر کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن پامیر نہیں گیا۔ وہ برلاس کے ساتھ ہی رک گیا تھا، کیونکہ عبدالباری مشی کے پاس تھا۔ وہ نڈھال سی چال چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ جمل سو گئی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کر جیسے ہی پیچھے پلٹا، نظر سوئی ہوئی جمل پر گئی۔ اسے سوئے ہوئے دیکھ دروازے کی آواز پر کھٹکتے دھیرے سے وہ آگے آیا، قدم ایسے رکھے کہ ذرا بھی آواز نہ آئے۔ جمل کروٹ بدل بدل کر بیڈ کے کنارے پر آ گیا تھا، ورنہ ان کے ایک طرف جمل ہوتی تھی اور ایک طرف زحال۔ آج اس کا باپ نہیں تھا۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا پورے بیڈ پر قبضہ کرنے کا۔ زحال اسے مصنوعی سا گھور کر اپنی گود میں لیا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ بالکل ننھی سی جان لگ رہی تھی۔ زحال نے اسے پیار کیا اور اس کی جگہ واپس سے لٹا کر ایک نظر جمل کو دیکھا۔
وہ بھی انہی بچوں کی ماں تھی۔ زالے اس کے پاس آنکھوں پر اپنا ننھا سا ہاتھ رکھے سو رہی تھی، جبکہ جمل اپنی حالت سے بے خبر اس کے قریب اپنی شرٹ بھی ٹھیک نہ کر پائی۔ اسے ایسے دیکھ زحال بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ زالے کو دھیرے سے دور کرتے، اس کے ارد گرد تکیوں کی لائن بنا کر اچھے سے کور کرتے، خود کو جمل کی سائڈ کر گیا۔ وہ دھیرے سے اپنی شرٹ ریموو کرتے جمل کے اوپر سایہ افغن ہو گیا۔ گہری نیند میں بھی اسے اپنے اوپر وزن محسوس ہو گیا تھا۔ تب ہی وہ دھیرے سے کسمساتی آنکھیں کھول کر اپنے بڑے بگڑے بچے کو دیکھنے لگی، جو اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس کی خوشبو اپنے وجود میں اتار رہا تھا۔ برلاس آ گیا۔ اس کی آواز نیند سے بوجھل زحال کے جذبات مزید اجاگر کر گئی۔ میرا پوچھو اس وقت بس وہ جنونی ہوتا اس کی نازک سی گردن کو کڑی آزمائش میں ڈال گیا۔ جمل اپنے بازو اس کی گردن کے گرد باندھ کر اسے اپنے آپ میں بھینچنے لگے۔ میرا بیبی، وہ نیند میں تھی اور خود ہی تبھی بے باکیوں پر اتر رہی تھی۔ ہوش میں کبھی یہ غلطی نہ کرتی، کیونکہ پھر اس بھوکے شیر کو برداشت بھی تو کرنا پڑتا۔ زحال اس میں مدہوش ہو رہا تھا، اسی طرح اس کے نازک بدن سے لپٹے وہ نیند میں چلا گیا تھا۔ آج بادلوں نے پھر سے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آج موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ باقاعدہ شال لینے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ فارم ہاؤس پر موجود ڈاکٹرز چھٹی لے کر جا چکے تھے۔ کومل بھی صبح ہوتے چلی گئی تھی۔ اس وقت فارم ہاؤس پر صرف ڈاکٹر برہان اور زرتشم تھی۔ انہیں ایسے ہی زرتشم کا خیال آیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر چیزوں کا سہارا لے کر کمرے سے باہر آئے۔ زرتشم کا کمرہ ساتھ میں ہی تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ان کی سوچ کے مطابق وہ بیڈ پر سردی سے سمٹی لیٹی تھی۔ وہ اتنی بے بس تھی کہ خود سے چادر تک نہیں لے سکتی تھی۔ اسے ایسے دیکھ ڈاکٹر برہان کے دل پر ہاتھ سا پڑا کہ انہوں نے یہ سوچنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ وہ ہمت کر کر آگے آئے اور زرتشم کے پیروں میں پڑی چادر اٹھا کر اس کے اوپر ڈالنے لگے۔ وہ کبھی اسی وقت جاگ گئی اور آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ سو رہے تھے جب کومل یہاں سے گئی۔ زرتشم ان کو دیکھتی رہی، نہ منہ سے کچھ بول سکی، نہ ہی پلکیں جھپکائیں، ورنہ وہ پلکیں جھپکا کر جواب دے دیتی تھی۔ ڈاکٹر برہان کو نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر خفگی محسوس ہوئی۔ ویسے ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے نا؟ میں بھی بیڈ ریسٹ پر آ گیا اور آپ بھی۔ کتنا خوبصورت ثانیہ ہوا ہے، اور اب ہم ایک ساتھ اٹھیں گے، اوکے؟ وہ بچوں کی طرح اسے بہلا کر باتوں میں لا رہے تھے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان نے کچھ سوچ کر کومل کو کال کی۔
اور اس سے زرتشم کے ناشتے کا پوچھنے لگے۔ ناشتہ میں کروا آئی ہوں، اسے بس میڈیسن دینی ہے، میں تھوڑی دیر تک آ کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے وہ کسی کام میں مصروف ہو۔ پیچھے سے اس کے بیٹے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں دے دوں گا۔ وہ اس سے ریلیکس کرتے کال بند کرنے ہی والے تھے کہ کومل کی بات پر رک سے گئے۔ وہ صرف پیشنٹ ہے ڈاکٹر برہان، یاد رکھیے گا۔ وہ خفگی سے جواب دیتی کال بند کر گئی۔ ڈاکٹر برہان تو جیسے چند پل کے لیے کچھ بول بھی نہیں سکے تھے۔ انہوں نے زرتشم کو دیکھا، وہ بھی ان کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں یہ بات اس سے پوچھ رہے تھے جو کسی بھی بات کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ میرا ایسا ارادہ نہیں تھا مس زرتشم۔ وہ بے بس سے تھے کہ تبھی ان کو زرتشم کی آنکھوں سے نمی جمع ہو کر گال پر بہتی دکھائی دی۔ وہ ایک پل کے لیے تو ششدر رہ گئے۔ وہ باتیں محسوس کرتی تھی، مطلب وہ صرف جسمانی طور پر کمزور اور معذور تھی، لیکن دماغی طور پر وہ سنبھل چکی تھی۔ اس بات کی خوشی ڈاکٹر برہان کو اتنی ہوئی تھی کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ چلیں میڈیسن لیں، ورنہ میں ڈاکٹر سے ٹیچر بنتے دیر نہیں کروں گا۔ وہ اسے مصنوعی سا ڈپٹ کر اس کی میڈیسن نکالنے لگے کہ تبھی ان کے موبائل پر بیپ ہونے لگی۔ انہوں نے دوا نکالتے ساتھ بیڈ پر رکھا موبائل آن کیا جس پر کومل نے ایک تصویر بھیجی تھی۔ اس کے نیچے لکھا تھا ذیحال خان افندی۔ اس تصویر کو دیکھ ڈاکٹر برہان کو اچنبھا سا ہوا۔ کون ذیحال خان افندی؟ انہوں نے واپس سے میسج ڈراپ کیا۔ وہ انجان تھے اس شخص سے اور پہلی بار اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی حیرت مٹانے کے لیے زرتشم کو دوا دینے لگے جب اس کی نظر اسکرین پر آنے والے چہرے پر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگیں جیسے وہ بے یقین ہو۔ سامنے نظر آتا چہرہ کتنا جانا پہچانا سا تھا۔ اوہ سوری، آپ کو غلطی سے بھیج دی، کومل کا جواب آیا، لیکن وہ وہی جانتی تھی کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا تھا۔ زرتشم کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی تھیں۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوتی ہلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وجود جیسے بے جان تھا، جس کی ریڑھ کی ہڈی کام نہ کر رہی ہو۔ وہ بھلا کیسے کوئی حرکت کر سکتا تھا؟ اس کی آواز ایسی تھی جیسے رو رہی ہو۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا مس زرتشم؟ آر یو اوکے؟ اسے ایسے دیکھ ڈاکٹر برہان پریشان سے دوائیں واپس رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت کوئی بھی دیکھتا تو اس پر ترس کھا لیتا۔ ڈاکٹر برہان اس سے اچانک حرکت میں آنے پر حیران تھے۔ اتنی جلدی وہ اس سے
یہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں کہ کسے دیکھ کر وہ اتنی حرکت میں آئی ہے۔ اسکرین بند ہو چکی تھی، لیکن وہ پریشان سے یہاں وہاں دیکھتے رہے۔ مجھے بتائیں زرتشم، کیا دکھا آپ کو؟ پلیز اشارہ ہی کر دیں۔ وہ کر تو رہی تھی، ان کے موبائل کو دیکھ کر ان سے نظریں نہ ہٹا کر۔ کاش وہ سمجھ لیتے۔ زرتشم کو اس وقت اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا۔ وہ آنکھیں زور سے میچتی رونے لگی تھی۔ زرتشم، اسے روتے دیکھ برہان کو اپنا آپ بے بس لگا۔ وہ کیا کرتے، کیسے اسے اس تکلیف سے نکالتے؟ وہ تو اس کے آنسو صاف کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے تھے۔ سب لوگ صبح صبح آج لاؤنج میں جمع تھے۔ کوئی بھی گھر سے باہر نہیں تھا۔ زامل نے کتنی بار اپنے تاں کو بلانے کی کوشش کی، لیکن آج نہ وہ ہنس رہا تھا، نہ ہی کچھ بول رہا تھا۔ تبھی پامیر باہر سے اخبار اٹھا کر لے آیا۔ یہاں بھی اخبار آتے؟ واہ بھئی! تو آج کی تازہ خبر، جنگل میں ملا ایک خون خوار جانور جس کی شکل بالکل ایک انسان سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سے اخبار پڑھتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ ہیں؟ سچی؟ زمل کو اس کی بات سن کر تھوڑا ڈر سا لگا۔ زحال جو واک سے واپس آیا، گہرے سانس لے رہا تھا، اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ پامیر، میں آؤں یا میرا جوتا؟ اس کی پیشکش پر پامیر نے فوراً سے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ جسٹ کیڈنگ۔ ویسے جانور تو ملا تھا پولیس کو۔ اس نے نظر بچا کر برلاس کو دیکھا، جس کی شکل ہمارے اس جانور سے ملتی ہے۔ اس نے برلاس کے کندھے پر ٹھونکا مارا، لیکن اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ اس کو ایسے اداس دیکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آئرہ کو کب لینے جاؤ گے برلاس؟ زحال کے سوال پر برلاس نے ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے دیکھا۔ باقی سب بھی جیسے سانس تک روک گئے۔ سب ہی تو منتظر تھے اس سوال کے جو صرف زحال کر سکتا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا پیارا پیارا سا رسپانس کیجیے گا اور ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔